الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه المهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رسول اور آل رسول پر بآواز بلند درود پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين ربیع الاول کا ماہ مقدس رواں دواں ہے اور اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور اس مہینے میں بھی اگر درود پاک پر آواز نہ نکلے تو پھر کب پڑھیں گے ہم؟ یہ تو ماہ مقدس درود شریف کے ساتھ خاص ہے، اور درود شریف کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنیوں نے تو درود سے آل کو ویسے ہی نکال دیا۔ ہم کہتے ہیں ہم نے آل کو نکالا نہیں ہے، اہل سنت کی ایک علامت ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور اس کے دوسرے مصرے پر اگر غور کریں تو سنی پہلے آل پر درود بھیجتے ہیں پھر اصحاب پر درود بھیجتے ہیں، تو آل پر بھی پڑھنا ہے اصحاب پر بھی پڑھنا ہے، ایک بار پھر بآواز بلند درود پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا قاسم رزق اللہ۔ اللہ جل وعلا کی لم یزل حمد اور ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب حبیب کبریا شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صاحب الجود والکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نور ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام سامعین کرام اور بہت ہی تعظیم و تکریم کے لائق میرے بائیں جانب خطیب اہل سنت مقرر شیر لسان حضرت مولانا قاری ریاض احمد تبسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ بھی تا دیر قائم و دائم فرمائے، اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اور یہ ساری خوش نصیبی کا جو تاج ہے یہ تبسم صاحب کے سر پہ سجا ہے، جنہوں نے آپ لوگوں کو یہ شعور دیا کہ ربیع الاول کا پورا مہینہ میں نے سنا کہ اس محلے میں محافل میلاد سجائی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا اس ماہ مقدس میں ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، غور میری طرف رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان اس ماہ مقدس میں ہوا، اور ہوا کن پر؟ جو جشن منا رہے ہیں۔ ہوا کن پر؟
جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ نے احسان کیا مومنین پر، اللہ نے احسان کیا مومنین پر۔ یہ احسان اگر آپ غور کریں تو یہ احسان صرف مومنوں پر نہیں ہے، یہ احسان صرف مسلمانوں پر نہیں ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ نہیں فرمایا کہ مومنوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یہ نہیں فرمایا مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یہ نہیں فرمایا میلاد منانے والوں پر رحمت بنا کر بھیجا، یہ نہیں فرمایا کہ انسانوں پر رحمت بنا کر بھیجا، فرمایا سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے مصطفیٰ جنوں کے لیے بھی رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت، مومنوں کے لیے بھی رحمت اور کافروں کے لیے بھی رحمت۔ سب سے بڑا کافر تو شیطان ہے، سب سے بڑا کافر شیطان ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس نے بھی ہاتھ باندھے، یا اللہ تو نے کہا کہ رحمت سارے جہانوں کے لیے بنا کر بھیجی، تو جہانوں میں تو میں بھی ہوں، تو میرے اوپر کیا رحمت ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ شیطان پر، جو فرشتوں کی ڈیوٹی تھی کہ جب سے شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا فرشتے مسلط کیے گئے تھے، وہ فرشتے شیطان کو سزا دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کی رحمت کا صدقہ شیطان سے اس سزا کو دور کر دیا۔ قربان جاؤں جس کی رحمت سے شیطان بھی محروم نہیں رہا، کیا میلاد منانے والے محروم رہیں گے؟ کیا مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگانے والے محروم رہیں گے؟ کیا مصطفیٰ کریم کا جشن منانے والے محروم رہیں گے؟ فرمایا تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ اب جہان میں شجر و حجر ہوں، انسان ہوں، جانور ہوں، جن ہوں، کائنات میں جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے سب کے لیے مصطفیٰ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن یہاں پر فرمایا کہ احسان صرف مومنوں پر کیا، احسان تو سب پر ہے، لیکن یہاں پر مومنین کہہ کر یہ واضح کیا کہ اس احسان کو مانے گا وہی جو مومن ہوگا، اس احسان کو تسلیم وہی کرے گا جس کے اندر ایمان کا نور روشن ہوگا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرما کر فرمایا میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے اور بھی بہت بڑے احسان ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی رحمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم شمار کرنا چاہو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ اگر دیکھو دن کو اللہ نے سورج کی روشنی دی، رات کو چاند کی چاندنی دی، لیکن یہ نہیں فرمایا اے مومنوں تمہیں چاند دے کر تم پر احسان کیا، تمہیں سورج دے کر تم پر احسان کیا، والدین جیسی نعمت دی، لیکن یہ نہیں کہا کہ تمہیں والدین دے کر احسان کیا، والدین کو اولاد دیے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اے والدین تمہیں اولاد دے کر احسان دیا، احسان کیا، آسمانوں کو ستاروں سے سجایا، یہ بھی نعمت ہے، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت دے کر اللہ نے احسان نہیں جتلایا، لیکن جب مصطفیٰ کریم کو بھیجا، مصطفیٰ کریم کی باری آئی تو اللہ احسان جتلا رہا ہے۔ فرمایا مومنوں تم پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ یا اللہ کیا احسان کیا ہے؟ تیرے احسان تو بڑے ہیں، تیرے احسان تو لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں، بے حساب ہیں، ان کو گر نہیں سکتے۔ مولا وہ کون سا احسان ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، جو آمنہ کا لال تمہیں دیا ہے یہ تم پر احسان کیا ہے۔ اب ساری نعمتیں دے کر احسان نہیں جتلایا اور رسول اللہ کو بھیج کر احسان جتلا رہا ہے۔ پتہ چلا کائنات کی ساری نعمتیں ایک طرف، میرے مصطفیٰ کی ایک نعمت ایک طرف۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے
کہ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات کی تخلیق نہ ہوتی. یہاں تک اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا. اللہ نے اپنی ربوبیت کا اظہار بھی مصطفیٰ کے لیے کیا اور ساری کائنات کو جو سجایا یہ مصطفیٰ کریم کے صدقے میں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، تخلیق کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو حکم ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے فرشتوں سجدہ کرو آدم کو، آدم کو سجدہ کرو. اب پہلی شریعتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا. ہماری شریعت محمدی میں سجدہ تعظیمی مرشد ہو، قبر ہو یا گنبد خضرا ہو، اس سے بڑا تو دربار کوئی نہیں ہے. تعظیمی سجدہ گنبد خضرا کو بھی نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو بھی سجدہ نہیں کروایا. ایک یہودی تھا، وہ جب مسلمان ہوا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت میرے دل میں اتنی راسخ ہو گئی کہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کو سجدہ کروں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری شریعت میں تعظیمی سجدہ حرام ہے. میری شریعت میں تعظیمی سجدہ حرام ہے. آج کل کے جو پیر سجدے کرواتے ہیں ذرا غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے. مصطفیٰ کریم وہ ہیں جو نبیوں کے بھی پیر ہیں، نبیوں کے سلطان ہیں، لیکن سجدہ نہیں کرنے دیا. اس نے کہا یا رسول اللہ پھر اتنی تو اجازت دے دیجئے کہ میں آپ کے قدم چوم لوں، آپ کے پاؤں چوم لوں. آقا علیہ السلام نے اجازت عطا فرما دی. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ چومنا شرک ہے، دست بوسی شرک ہے، کسی کے پاؤں چومنا شرک ہے، ان سے پوچھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مسلمان کو اجازت دی اور اس نے مصطفیٰ کریم کے قدم کو چوما. اور جب ہاتھ چوما جاتا ہے تو رکوع کی حالت میں بندہ چلا جاتا ہے، لیکن ذرا تصور کیجئے جب قدم چومے جائیں تو کیفیت کیا ہوگی. جب قدم چومے جائیں تو حالت سجدے کی بن جائے گی، لیکن اس کو سجدہ نہیں کہیں گے. آج بعض لوگ ایسی انہوں نے شرک کی مشین چلائی ہوئی ہے کہ سنی جو کام کرتا ہے وہ کہتے ہیں شرک ہے. میلاد منانا شرک ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا علی کہنا شرک ہے. اب عرس منانا بھی شرک، قبروں پہ جانا بھی شرک، چادر چڑھانا بھی شرک، پھول چڑھانا بھی شرک، اور قبروں کو بوسہ دینا بھی شرک. میں نے کہا تم نے شرک کی جو مفہوم ہے اس کو سمجھے ہی نہیں. شرک تو ہوتا ہے کہ کسی کام میں اللہ کو کسی کا شریک ٹھہرانا، اللہ کے لیے کسی کو شریک ٹھہرانا. اللہ رب العزت کو کوئی چوم سکتا ہے؟ کوئی چوم سکتا ہے اللہ رب العزت کو؟ آپ کا ریپلائی آتا رہا تو مجھے پتا چلتا رہے گا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. میری باتیں ہی ہوں گی، گفتگو ہی ہوگی. فرمایا اب اللہ رب العزت کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور جب کوئی دیکھ نہیں سکتا تو چوم نہیں سکتا. چومنے کے لیے ضروری ہے وہ سامنے اس کا جسم موجود ہو. اب یہ مائک ہے، یہ میرے سامنے ہے، اس کو میں چوم سکتا ہوں، لیکن جو چیز نظر نہیں آئے گی ہم اس کو چوم نہیں سکتے. تو پھر کیا پتا چلا کہ جس کو چوم لیا وہ اللہ نہیں ہے، جس کو چوم لیا وہ اللہ نہیں ہے، اور جس کو نہ چوما جائے وہ اللہ ہے. تو پتا چلا کہ خطرہ ان کو ہے جو چومتے نہیں، خطرہ ان کو ہے جو چومتے نہیں. جو چوم لیتے ہیں وہ خطرے سے نکل گئے. شرک کا جو خیال تھا وہ ختم ہو گیا. شرک تو تب ہوتا اللہ کو بھی نہیں چوم سکتے، کسی کو بھی نہیں چوم سکتے. جیسے اللہ کو نہیں چوم سکتے ایسے کسی کو نہیں چوم سکتے، تو یہ تو برابری ہو گئی. تو ہم کہتے ہیں ولیوں کو، نبیوں کو، قبروں کو چوم کر بتا دو یہ اللہ نہیں ہے. کیا یہ اللہ نہیں ہے؟ تو چومنا جو ہے نا یہ جائز بھی ہے، حرام بھی ہے، اور یہ ثواب بھی ہے. کسی صورت میں چومنا شرک نہیں ہے. چومنا جائز ہے، چومنا ناجائز ہے، اور چومنا ثواب ہے.
اگر آپ ماں کے قدم چومیں یا استاد کے ہاتھ چومیں تو آپ ثواب کے حقدار ہیں، سمجھ آئی؟ اور اگر آپ کسی غیر محرم کو چومیں تو حرام ہے، شرک نہیں، شرک وہاں پر بھی نہیں۔ اپنا عقیدہ دے کر جا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں قبروں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں لہذا یہ مشرک ہیں۔ میں نے کہا اگر کوئی سنی قبر کو سجدہ کرے بھی تو پھر بھی مشرک نہیں ہے، پھر بھی مشرک نہیں ہے، حرام کام کا مرتکب ضرور ہے، گناہگار ضرور ہے، وہ جرم سے بری نہیں ہے، لیکن یہ کہاں کہ انصافی کہ جب بھی فتویٰ دینا ڈائریکٹ کفر کا، ڈائریکٹ شرک کا۔ تیرے فتوے کی زد میں کروڑوں مسلمان آ کر مشرک بن رہے ہیں۔ ذرا خوف خدا کر عقل کے ناخن لے کہ جو ادب کر رہا ہے، جو تعظیم کر رہا ہے، وہ گناہگار تو ہو رہا ہے، لیکن آج تک کسی سنی نے داتا علی اجمیری کو رب سمجھ کر سجدہ نہیں کیا، کسی نے معین الدین اجمیری کو اللہ سمجھ کے سجدہ نہیں کیا۔ جو بھی سجدہ کرتا ہے تعظیم ہی کرتا ہے، لیکن یاد رکھو میرا سنی مسلمانوں کے لیے یہ اعلان ہے اور آپ کو پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ سجدہ کرنے کی میں اجازت نہیں دے رہا، یہ نہ ہو کل کو کوئی سجدہ ہی کرنا شروع کر دے۔ سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کی کاٹ کر رہا ہوں جو میں مشرک کہہ دیتے ہیں، ان کو کہہ رہا ہوں کہ مشرک نہ کہیے، گناہگار ضرور کہیے، اگر اصلاح کرنی ہے تو گناہگار کہیے۔ تو اللہ رب العزت کو سجدہ کرنا یہ عبادت کا ہے، اور جو بھی بندہ کسی کو سجدہ کرتا ہے وہ سجدہ تعظیمی ہے، عبادت کا سجدہ نہیں ہے۔ یہ درمیان سے بات چل پڑی تو پیغام آپ تک پہنچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر بڑا احسان کیا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی خرج منی نور، مجھ سے اتنا نور خارج ہوا کہ میں وہاں پر بیٹھ کر میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا انکار کون کرے گا جب میرے آقا علیہ السلام کی اماں جان فرما رہے ہیں کہ مجھ سے نور نکلا، اور اتنا نور نکلا۔ میرے آقا علیہ السلام حسی طور پر بھی نور ہیں، مانوی طور پر بھی نور ہیں۔ مانوی نور اس کو کہتے ہیں جو ظاہری طور پر نظر نہ آئے، اور حسی نور اس کو کہتے ہیں جو دیکھنے سے نظر آئے۔ جیسے یہ لائٹ جل رہی ہے، یہ سامنے سینری جل رہی ہے، تو یہ آپ کو پتا چل رہا ہے یہ نور ہے۔ اور بعض نور کی ایسی چیزیں ہیں جو نظر میں نور نہیں آتا لیکن مانوی طور پر نور ہے۔ میرے آقا علیہ السلام حسی طور پر بھی نور ہیں، مانوی طور پر بھی نور ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو نور بنا کر بھیجا۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہاری طرف نور آیا، تحقیق تمہاری طرف نور آیا۔ اور آگے فرمایا وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور روشن کتاب۔ بعض نا انصاف لوگوں نے یہاں پر اس کا ترجمہ کیا کہ نور سے مراد بھی قرآن ہے، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے دور کے مفسر ہیں، آپ نے فرمایا اس نور سے مراد ذات محمد ہے۔ ہم صحابی کی مانیں گے، اس کی نہیں مانیں گے۔ ہم کس کی مانیں گے؟ صحابی کی مانیں گے۔ صحابی رسول کہہ رہے ہیں اس نور سے مراد ذات محمد ہے، اور یہ آیت محکم ہے، اور آیت محکم سے عقیدہ بنایا جاتا ہے۔ آیت محکم سے عقیدہ بنایا جاتا ہے۔ آیات کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، آیات متشابہات، آیات محکمات۔ متشابہات جو ہوتی ہیں نا اس سے عقیدہ بنانا جائز نہیں ہے۔ جیسے آیت متشابہ ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، محبوب آپ فرمائیں کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ یہ آیت محکم ہے، آیت متشابہ ہے، آیت محکم نہیں ہے۔ اب جو لوگ اس سے استدلال کر کے آقا علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں وہ غلط ہے، کیونکہ آیت متشابہ سے کبھی عقیدہ نہیں بنایا جاتا، اور عقیدہ بنایا جاتا ہے آیت محکم سے۔ آیت محکم بتا رہی ہے مصطفیٰ نور ہیں،
تو پھر ہم مانیں گے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے، اور آپ بشری لباس میں ہمارے اندر تشریف لائے، اور بشریت کے لباس میں آنے کی حکمت کیا تھی؟ اگر مصطفیٰ حقیقت میں نور ہیں تو نور کی حالت میں اللہ ان کو ہماری طرف بھیجتا تو آج تک کوئی کرامن کاتبین کو نہیں دیکھ سکا۔ ہمارے ساتھ دو فرشتے ہیں، کوئی دیکھ نہیں سکا۔ اللہ رب العزت ہر کوئی مانتا ہے موجود ہے، لیکن اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت خالص نور ہے، اور خالص نور کو ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہمارے اندر بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ محبوب تم جیسے چلو گے میرے بندے تمہیں دیکھ کر چلیں گے، میں سنت کا ثواب لکھوں گا۔ محبوب تم کھاؤ گے میرے بندے تمہیں کھاتے دیکھیں گے، اور اس طرح کھائیں گے تو ان کا کھانا بھی عبادت لکھ دوں گا۔ محبوب تم شادی کرو گے میرے بندوں کو شادی کرنا آ جائے گی۔ محبوب تم زندگی گزارو گے میرے بندوں کو زندگی گزارنا آ جائے گی۔ تو بشر کے لیے، ہمارے لیے بشر ہونا ضروری ہے۔ مصطفیٰ اگر نور ہوتے، خالصتاً نور اور بشری لباس نہ ہوتا تو مصطفیٰ کریم نہ شادی کرتے نہ کھانا کھاتے، ہمارے لیے سنت کا ثواب نہ آتا۔ مصطفیٰ کریم کو حالت بشریت میں بھیجا کہ مصطفیٰ حالت نور میں مجھ سے لیتے رہو، حالت بشریت میں بشروں کو دیتے رہو۔ بشری لباس میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا، یہ نہیں تھا کہ آج ہم کہہ لیں کہ وہ بڑے بھائی جیسا ہے یا ہمارے جیسا بشر ہے، اس کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، اس کی بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں۔ میں نے کہا تم کہتا ہے اس کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی ہاتھ، اس کے ہاتھ کی شان تو دیکھ۔ اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ جس ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہے اس ہاتھ کو تم اپنے جیسا کہہ دو۔ اور مصطفیٰ کریم کی آنکھ وہ آنکھ، اللہ رب العزت اپنے محبوب کے حسن کو بیان کرتا ہے۔ جب کوئی محب اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو پھر اس کا دل کرتا ہے میں اس کی تعریف کروں۔ تو اللہ رب العزت جب اپنے محبوب کو دیکھتا تو کبھی فرماتا والضحیٰ، کبھی فرماتا واللیل اذا سجا۔ جب مصطفیٰ کریم کے سینے کا ذکر فرماتا تو فرماتا الم نشرح لک صدرک۔ جب محبوب کے ہاتھوں کا ذکر کرتا تو فرماتا ید اللہ فوق ایدیہم۔ جب مصطفیٰ کریم کی آنکھوں کا ذکر ہوتا تو فرماتا ما زاغ البصر وما طغى۔ مصطفیٰ کریم کے سفر معراج کا ذکر ہوتا تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کہیں فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ارے ہم تو قرآن کو جہاں سے پڑھتے ہیں ہمیں مصطفیٰ کی نعت ہی نظر آتی ہے، کیونکہ قرآن کو اگر سمجھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے تو عشق رسول کے ساتھ پڑھا جائے، احمد رضا کی نظر سے پڑھا جائے، ابو بکر کی محبت دل میں رکھ کر پڑھا جائے، خلفائے اربعہ کا پیار دل میں رکھ کر پڑھا جائے، اہل بیت کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر اس قرآن کو پڑھا جائے تو پھر قرآن سے گمراہ نہیں ہوتے۔ قرآن کی ایک ایک زبر تمہیں مصطفیٰ کی نعت سناتی نظر آئے گی۔ لوگ کہتے ہیں آپ شعر و شاعری کرتے ہیں، قرآن تو پڑھتے ہی نہیں۔ میں نے کہا قرآن پڑھنا جس طرح سننی جانتا ہے کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اور نعت، بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ محفل میلاد جو ہے یہ بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، یہ نہ کیا کرے۔ اور بعض لوگوں نے تو شرک تک فتویٰ لگا دیا کہ یہ شرک ہے۔ لیکن بدعت وہ ہوتی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد ایجاد کیا جائے کام، اگر وہ برا ہو تو بدعت سیئہ، اگر اچھا ہو تو بدعت حسنہ، اس کا ثواب ملتا ہے۔ جس طرح صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت نیک بزرگ ہوئے ہیں، اور آپ کے دور میں مسجدوں میں جب اذان ہوتی تھی تو اذان سے پہلے حکمرانوں کے قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ حکمران جو ہوتے تھے ان کے قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے بلایا اور میٹنگ کی، اس نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی کے دور میں اب مسجدوں میں اذان سے پہلے دنیا دار حکمرانوں کے قصیدے نہیں پڑھے جائیں گے، اب قصیدہ پڑھنا ہے تو آمنہ کے لال کا پڑھنا ہے، اب قصیدہ پڑھنا ہے تو مدینے کے تاجدار کا پڑھنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی تمہیں کروڑوں سلام کہ تو نے اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا سنیوں کو سکھا دیا، تو آج کروڑوں مرتبہ درود مصطفیٰ کی ذات پہ پڑھا جا رہا ہے، اور اس بدعت حسنہ کا ثواب صلاح الدین ایوبی کو مل رہا ہے۔
یہ اچھی بدعت ہے جو مصطفیٰ کریم کے زمانے سے بعد میں ایجاد کی گئی. لیکن بدعت سیئہ کیا ہوتی ہے؟ جو آقا علیہ السلام کے بعد ہوئی اور دین کو نقصان ہو. بتاؤ کہ میلاد منانے سے دین کو نقصان ہوتا ہے یا فائدہ؟ میلاد منانے سے عشق رسول اجاگر ہوتا ہے، محبت مصطفیٰ دل میں بڑھتی ہے، صحابہ کا پیار آتا ہے. لوگ کہتے ہیں صحابہ نے تو میلاد نہیں منایا. میں نے کہا صحابہ نے جانیں قربان کر دی، صحابہ نے تو اپنا سارا مال لٹا دیا، تم کہتے ہو میلاد نہیں منایا. صحابہ اکرام علیہ رضوان تو ایسے میلاد مناتے تھے. ایک دفعہ ذکر ہو رہا تھا، کسی نے کہا عیسیٰ روح اللہ تھے، بڑا مقام و مرتبہ تھا. کسی نے کہا موسیٰ کلیم اللہ تھے، بڑا شان تھی، بڑی عظمت تھی، بہت اعلیٰ مقام کے نبی تھے. کسی نے کہا ابراہیم خلیل اللہ تھے، بڑا مقام و مرتبہ اللہ نے عطا کیا. میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی کے باہر دروازے میں کھڑے ہو کر صحابہ کی گفتگو سن رہے ہیں، صحابہ انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں. بتاؤ انبیاء کا ذکر کرنا صحابہ کی سنت ہے یا نہیں؟ اب یہ صحابہ انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام قربان جاؤں صحابہ کے درمیان تشریف لائے. پوچھا صحابہ کیا کر رہے تھے؟ میرے آقا علیہ السلام جانتے تھے، لیکن امت تک اپنے غلاموں تک پیغام پہنچوانا تھا. فرمایا صحابہ کیا کر رہے تھے؟ صحابہ نے کہا ہم انبیاء کا ذکر کر رہے تھے. ہم کیا کر رہے تھے؟ انبیاء کا ذکر کر رہے تھے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سن لو، ابراہیم خلیل اللہ تھے، بڑی شان تھی. عیسیٰ روح اللہ تھے، بڑی شان تھی. موسیٰ کلیم اللہ تھے، بڑی شان تھی. لیکن جان لو میں حبیب اللہ ہوں، جان لو میں حبیب اللہ ہوں. مصطفیٰ کی نعت پڑھنا صرف صحابہ کی سنت نہیں، میرے مصطفیٰ کی اپنی سنت ہے. میرے مصطفیٰ نے اپنی نعت خود بیان کی اور قربان جو صحابہ نے بھی نعت پڑھی ہے. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ بدعت کیسے ہو جاتی ہے. آقا علیہ السلام کے دور میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی یا نہیں؟ آقا علیہ السلام کی نعت پڑھی جاتی تھی. قربان جاؤں حسان بن ثابت تری قلم پر اس نے میرے آقا علیہ السلام کی نعت لکھی. فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. فرمایا کہ یا رسول اللہ کسی عورت نے آپ جیسا خوبصورت پیدا ہی نہیں کیا. اور فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. فرمایا حسان بن ثابت کی آنکھ نے رسول اللہ آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. اور پھر فرمایا کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حسان کی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا، عرب میں نہ ہوگا، عجم میں ہوگا، ہندوستان میں ہوگا، کسی دنیا کے کونے میں ہوگا. پھر فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. کائنات والو سن لو، حسان بن ثابت صحابی رسول تمہیں بتا رہا ہے نبی تیرے جیسا نہیں ہو سکتا. فرمایا مصطفیٰ تیرے جیسا حسین و جمیل کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. اور پھر فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب. آج کوئی عیب نکالے تو اس کی اپنی مرضی. مصطفیٰ کریم کی ذات سے عیب نکالنے والا خود پلندہ عیب ہے، مجسمہ عیوب ہے، خود وہ عیب دار ہے. مصطفیٰ کریم کی ذات سے جو تنقیص کرتا ہے، مصطفیٰ کریم میں سے جو عیب نکالتا ہے وہ خود جہنمی ہے. مصطفیٰ کریم تو وہ ہیں فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب. محبوب اللہ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے، آپ ہر عیب سے پاک ہیں. اور آخر پر محبت مصطفیٰ دیکھیں. فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء. فرمایا محبوب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے تم کو تم سے پوچھ کے بنایا ہے، تمہاری مرضی کے مطابق بنایا. اب نعت جو ہے یہ مصطفیٰ کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے. تلاوت قرآن صحابہ کی بھی سنت ہے، مصطفیٰ کریم کی بھی سنت ہے، جبریل کی بھی سنت ہے. اور پھر انبیاء کا ذکر کرنا، بیان کرنا یہ صحابہ کی بھی سنت ہے اور آقا علیہ السلام کی بھی سنت ہے. اور مصطفیٰ کے میلاد کا ذکر کرنا یہ تو انبیاء نے کیا. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے یا اللہ کوئی بھیج دے، ایسا رسول بھیج دے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یاتی من بعدی اسمہ احمد. میرے بعد ایک آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. کسی نے کہا یا اللہ بھیج، کسی نے کہا آئے گا، ہم کہتے ہیں آ گئے. تو کیا فرق ہوا؟ بدعت تو نہیں ہوئی. میں کہتا ہوں کہ جس طرح یہ تلاوت کرنا، نعت پڑھنا، بیان کرنا یہ ساری چیزیں بدعت نہیں ہیں، یہ مصطفیٰ کریم کے دور سے ہوتی چلی آ رہی ہے. اب دیکھو چاول جو ہیں یہ الگ طور پہ کھانا جائز ہے، گھی کا استعمال جائز ہے، پانی پینا جائز ہے، مرچیں کھانا جائز ہے، گوشت کھانا جائز ہے. ان سب کو آپ جمع کر دیں تو کیا کہیں گے؟ بریانی. کیا کہیں گے؟ کیا بریانی کھانا ناجائز ہو جائے گی؟ تو تلاوت کرنا جائز، نعت پڑھنا جائز، بیان کرنا جائز،
تو جب اس سب کو جمع کر دیا تو سنیوں نے اس کو محفل میلاد کہہ دیا، سنیوں نے اس کو محفل میلاد کہہ دیا۔ تو بتاؤ اس میں ناجائز کون سی بات ہے؟ تو پتا چلا کہ یہ جو اعلیٰ حضرت نے مسلک دیا ہے یہ بدعت نہیں، یہ بدعت سے بچانے والا ہے، یہ مشرکوں کا مذہب نہیں ہے، یہ شرک سے بچانے والا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت تو یہ ہے کہ دنیا ختم ہو جائے، زندگیاں ختم ہو جائیں، کتابیں لکھنے والے ختم ہو جائیں، مصطفیٰ کریم کی شان و عظمت ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، محبوب ہم نے آپ کو برہان بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو برہان بنا کر بھیجا۔ برہان کا معنی ایک دلیل بھی ہے اور ایک معنی اس کا سراپہ معجزہ بھی ہے۔ برہان کا معنی سراپہ معجزہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، ہر نبی کو معجزے دے کر ہر نبی کو گنتی کے معجزے عطا کیے، لیکن جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، محبوب ہر نبی کو معجزے دے کر بھیجا، لیکن محبوب آپ کو معجزے دے کر نہیں، آپ کو سر سے پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی گفتار معجزہ، مصطفیٰ کی رفتار معجزہ، میرے مصطفیٰ کی دستار معجزہ، میرے مصطفیٰ بولیں تو زبان معجزہ، میرے مصطفیٰ دیکھیں تو آنکھ معجزہ، میرے مصطفیٰ پکڑیں تو ہاتھ معجزہ، میرے مصطفیٰ چلیں تو پاؤں معجزہ، میرے مصطفیٰ کے بال معجزہ، میرے مصطفیٰ کی ذات معجزہ، میرے مصطفیٰ کی صفات معجزہ۔ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کو سراپہ معجزہ بنا کر بھیجا کہ ابراہیم کو بھی معجزے دیے، اسماعیل کو بھی معجزے دیے، یوسف و یعقوب کو بھی معجزے دیے، لیکن فرمایا محبوب سارے نبیوں کے معجزے سمیٹ کر اس سے کئی گنا زیادہ محبوب تمہیں عطا کر دیے ہیں۔ اور فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے رسولوں کو بعض پر بعض کو فضیلت دی ہے۔ تو جب نبی کوئی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا تو آج کا بشر نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا تلک الرسل، یہ جو رسول ہیں فضلنا ہم نے فضیلت دی ہے بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر۔ اور پھر فرمایا منہم من کلم اللہ، یہ اس آیت کی وضاحت کر کے انشاءاللہ اپنی حاضری کو مکمل کرتا ہوں۔ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اور فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں سے ایک وہ ہے جس کو ہم نے اپنے کلام کا شرف عطا کیا۔ وہ جب اس کو آرڈر ہو وہ کوہ طور پہ آ کے اللہ سے ڈائریکٹ کلام کر لیتا ہے، بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ لیکن فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اے کائنات والو ہم نے سارے نبیوں کو بعض پر فضیلتیں دی ہیں، ہر نبی کو بڑی شان و عظمت سے نوازا ہے۔ ابراہیم کو خلت کا تاج پہنایا، اسماعیل کو اپنا ذبیح بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، نوح کو نجیح اللہ بنایا، یوسف کو حسن و جمال کا پیکر کیا، یعقوب کو بڑی شان عطا کی، یونس کو بڑی عظمت عطا کی۔ لیکن سن لو ایک موسیٰ بھی ہے جس کو میں نے اپنے کلام کا شرف دیا، وہ جب چاہے وہ آتا ہے، ماں کی دعائیں لے کر نالین اتار کر وہ کوہ طور پہ آتا ہے، اللہ سے کلام کرتا ہے۔ لیکن موسیٰ کلیم اللہ پر بس نہیں ہوئی، اے کائنات والو سن لو، ایک وہ بھی ہے جو موسیٰ کلیم اللہ سے بھی اعلیٰ ہے، ایک وہ ہے جو موسیٰ کلیم اللہ سے بھی افضل ہے۔ کلیم اللہ اور ہے، حبیب اللہ اور ہے، مصطفیٰ کریم کی ذات حبیب اللہ ہے، اور کائنات میں حبیب اللہ کا جو لقب دیا وہ صرف مصطفیٰ کی ذات کو دیا۔ اللہ ہر نبی سے پیار کرتا ہے لیکن حبیب اللہ کی شان وراء الورا ہے۔ فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، تمام مفسرین نے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ سے مراد مصطفیٰ کریم کی ذات کو لیا کہ یہاں پر سارے نبیوں سے عرفہ، سارے نبیوں سے بلند اللہ نے اپنے محبوب کو کیا۔ اب جب موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ عرض کر رہے ہیں ربی آرینی، یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا دیدار دے دے۔ اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ کیا فرمایا؟ لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں فرمایا لن یرانی، مجھے دیکھا نہیں جا سکتا۔ فرمایا تو نہیں دیکھا جا، تو نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ اللہ کے نبی تھے، بڑے ذہین تھے، بڑے عالم تھے،
نبی ہوتا ہی عالم ہے، علامہ ہوتا ہے۔ نبی نے پوچھا یا اللہ تو کہہ رہا ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، لگتا ہے کوئی ہے جو تجھے دیکھ سکتا ہے، ذرا یہ تو بتا وہ کون ہے جو تجھے دیکھ سکتا ہے؟ آواز آئی ہوا حبیبی محمد، وہ میرا حبیب محمد ہے جو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ اب موسیٰ کلیم اللہ پھر عرض گزار ہوئے یا اللہ آنا کلیموں کا وہ ہوا حبیبوں کا، میں تیرا کلیم ہوں وہ تیرا حبیب ہے، وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَبِيبِ وَالْكَلِيمِ، حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہے یہ تو بتا۔ اب کلیم کو جو فرق بتایا جا رہا ہے ذرا سنو۔ موسیٰ کلیم اللہ آسمان پہ مصطفیٰ کریم کا استقبال کر کے بھی دیکھ رہے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ مسجد اقصیٰ میں پیچھے نماز پڑھ کے بھی دیکھ رہے ہیں کہ حبیب کون ہے، کلیم کون ہے۔ کلیم وہ ہے جو گھر سے ماں کی دعائیں لیتا ہے، کوہ طور پہ آتا ہے، پھر نالین اتارتا ہے، پھر کوہ طور پہ جاتا ہے، پھر دعائیں کرتا ہے، ربی یاری نہیں، ربی یاری نہیں، آگے انکار ہوتا ہے۔ موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، حبیب وہ ہے جو ام ہانی کے گھر لیٹا ہوتا ہے، پھر وہ مطالبہ نہیں کرتا دیدار کا، اللہ جبریل کو بھیجتا ہے، اللہ جبریل کو بھیجتا ہے، 70,000 فرشتوں کی جماعت بھی ساتھ بھیجتا ہے تاکہ 1450 سال کے بعد آنے والے غلام اگر گلیوں میں مصطفیٰ کریم کے نعرے لگائیں یا جلوس لے کر نکلیں تو کوئی بدعت کا فتویٰ نہ لگائے، ان کو پتا ہو کہ جلوس نکالنا اور در مصطفیٰ پہ آنا یہ بدعت نہیں، یہ جبریل کی سنت ہے۔ جبریل 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر در مصطفیٰ پہ آیا۔ اب جگانا ہے تو جگاؤں کیسے؟ یا جبریل قبل قدمی، اے جبریل میرے نبی کے دونوں قدموں کو چوم لو۔ اے جبریل اب ملا کہاں جائے گا کہ چومنا شرک ہے؟ کیا جبریل بھی شرک کر سکتا ہے؟ کیا مصطفیٰ کریم دیکھ کے شرک ہو رہا ہے تو وہ منع نہ کریں؟ اب اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا یا جبریل قبل قدمہ، اے جبریل انہاں دا ایک پیر چوم، فرمایا قدم مئی دو میں پیر چومنے۔ مصطفیٰ کریم کی تعظیم کا حق کی تب ادا ہوتا ہے جب مصطفیٰ کے دونوں قدموں کو بوسہ دیا جائے، اور پھر بوسہ دینے والا کوئی مولوی کوئی پیر نہیں، بوسہ دینے والا فرشتوں کا رسول ہے، جبریل ہے۔ بتانا چاہتا ہوں حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہے۔ حبیب وہ ہے جو ام ہانی کے گھر لیٹا ہو، ناز کے ساتھ نخرے کے ساتھ چادر لے کر اللہ جبریل کو بھیجے اور کہے جبریل میرے مصطفیٰ کو کہو کہ اللہ تجھے دیکھنے کا شوق رکھتا ہے، اللہ تیرے دیدار کا شوق رکھتا ہے۔ پھر جبریل براق پر سوار کریں، پھر مسجد اقصیٰ میں امامت انبیاء کا تاج پہنائیں، پھر ان کو عرش اولیٰ پر بلائیں، پھر عرش اولیٰ سے اوپر لامکان تک بلا کر جس کو دیدار کروائے وہ حبیب ہے، اور جس کو کوہ طور پہ انکار ہو جائے وہ کلیم ہے۔ یہ حبیب اللہ اور کلیم اللہ میں فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت اگر ساری رات بھی بیان کرتے رہیں تو ختم نہیں ہو پائے گی، صدیاں گزر گئیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں ہر سال میلاد منانے والوں میں اضافہ ہوتا ہے، ہر سال بازار سجانے والوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور آپ بھی نیت کریں جو ادھر بیٹھے ہیں 12ویں تاریخ سے پہلے اپنی ساری گلیاں بازار سجانے ہیں، اپنے گھروں کو سجانا ہے تاکہ پتہ چل جائے جس پارٹی کا جس گھر کے اوپر جھنڈا لگا ہو پتہ چل جاتا ہے یہ نون لیگی ہے، یہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے، یہ پیپل پارٹی کا ہے، لیکن ہم نے مصطفیٰ کریم کا جھنڈا لگانا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جھنڈا لگانا بھی بدعت ہے، میں نے کہا تیرے اپنا نصیب، تو نے وہ تلوار والا بھی جھنڈا اٹھا لیا، تو نے شیر والا جھنڈا بھی اٹھا لیا، کسی جھنڈے پر اعتراض نہیں۔ اگر اعتراض ہے تو گنبد خضرا والے جھنڈے پر اعتراض ہے، اگر اعتراض ہے تو نبی کے جھنڈے پر اعتراض ہے۔ تجھے یہ دنیا دار لیڈر مبارک ہوں، ہمیں مصطفیٰ مدینے والا مبارک ہوں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت